میری دعا ہے اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا بنا دے اور ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اسی بات کی طرف، دوبارہ سے چھوٹی سی بات کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ دورِ قرآن کے لیے اب اپنی بات رکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 1 مارچ سے، یعنی 1 مارچ اور 8 مارچ منڈیز میں ابھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو فلائر پہنچیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ دورِ قرآن 1 مارچ میں استقبال رمضان ہے انشاءاللہ، اور 8 مارچ سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ سورہ فاتحہ، اور پھر ابھی تو یہ منڈے چلیں گی، لیکن 15 مارچ سے یہ منڈے ٹو تھرسڈے جائیں گی۔ آپ سب کو فلائر ملے گا جس سے آپ کو تفصیلی بات پتہ چلے گی انشاءاللہ۔ 29 اپریل کو جو کہ 17 رمضان ہے، اس دن ہماری دعائے تکمیل قرآن ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اس پلاننگ کے اندر اور اس قرآن کی طرف بڑھنے کے اندر اللہ رب العالمین ہماری جو ہے وہ برکتیں ڈال دے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس عمل میں کہ جس میں کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے، انسان تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ کرے ہمارے دل تبدیل ہو جائیں۔ اس دور قرآن کا جو ایک تھیم ہے وہ ہے دل کی پاکیزگی، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل وہ میرا مرکز ہے کہ اگر یہ بدل جائے، اگر یہ سدھر جائے، اگر یہ سنجیدہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت یاد آتی ہے، یاد دلاتی رہتی ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے طہارت کے باب میں انما الاعمال بالنیات سب سے پہلے رکھا ہے، اور بہت سارے علماء نے طہارت کے باب میں انما الاعمال بالنیات رکھا ہے۔ اگر دل صحیح ہے، سب سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کس چیز کی مطلوب ہے؟ دل کی۔ تو انشاءاللہ یہ اس کی تھیم ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ موضوع ہے انشاءاللہ تعالی دور قرآن کا۔ انشاءاللہ اس کو قرآن سے گزرتے ہوئے سیکھتے رہیں گے۔ آپ لوگ اس کار خیر میں، اس کام میں ہمارے مددگار بنیے۔ جو لوگ فیس بک پر ہیں انشاءاللہ اس فلائر کو آگے بڑھائیں جب فلائر جائے گا، اور جو لوگ کے فون پر ہیں اور واٹس ایپ پر موجود ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو جہاں تک بڑھا سکیں بڑھائیں انشاءاللہ۔ آپ سب داعی اللہ ہیں، اللہ کے دین کے مددگار انشاءاللہ، اور یہی کام کر کے جانا ہے ہمیں دنیا میں انشاءاللہ۔ تو ہم اسی کام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد مطلوب ہے، اور انشاءاللہ آپ سب میرے مددگار پہلے سے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہر کوئی اپنا حصہ ایسا ڈالے گا کہ وہ جتنا زیادہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ثواب جاریہ تیار ہو، یہ ثواب جاریہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جزاکم اللہ خیراً کثیرا واحسن الجزا، اس دعا کے ساتھ کہ ہم دعا چھوٹی سی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، کہ اللہ آج جو کچھ پڑھا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے۔ یا رب العالمین ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دیجئے، آپ کے حضور ایسی حالت میں یا اللہ ہم آئیں کہ جو آپ کو پسند آ جائے، یا اللہ جس کا اجر جنت ہو جائے، جو آپ قبول کر لیں یا غفور الرحیم، یا اللہ جو آپ کو خوش کر جائے، یا اللہ ایک شکر گزار بندے کے جیسی بندگی عطا کر دیجئے ہم سب کو۔ یا اللہ دنیا کی اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں ہم سب کے پاس موجود ہیں، یا اللہ ان نعمتوں کا سچا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہر چیز میں، ہر فکر میں، ہر پریشانی میں آپ کی طرف توجہ کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ 2021 کا جو ایک اس سال کا بھی ہم نے جو ایک رکھا ہے، ایک تھیم رکھی ہے، اس سال کو ہم ایسے گزاریں گے کہ ہم اللہ سے دوستی بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اس میں سب سے اول اور سب سے پہلی چیز نماز ہے، کہ آپ کی محبت اگر ہے ہمارے دلوں میں اور ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی اصلاح نماز کی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو قبول کر لیجئے، ہماری ہر کمی کوتاہی کو یا اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری ہر کوششوں میں برکت عطا کر دیجئے، جہاں بھی جو بھی اللہ کے دین کا کام کرنے، اللہ سب ہوں کی کوششوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو داعی اللہ بنا دیجئے۔ اللہ یا اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے لیجئے۔ یا اللہ ہم سب سے
انسانوں کی بھی خدمت لے لیجیے یا اللہ، جہاں کہیں بھی جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، اے اللہ اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دیجیے اللہ، اپنے ارد گرد کے مجبور، بے بس اور پریشان حال لوگوں کا مددگار بنا دیجیے اے اللہ۔ اے اللہ اپنے مال کے ذریعے یا اللہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ سخاوت جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سے قریب کرنے والی، مال کا خرچ کرنا بندوں کے اوپر اللہ کے راستے میں اللہ سے قریب کرنے والی، جنت سے قریب کرنے، لوگوں سے قریب کرنے والی، جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہوتی ہے اللہ۔ اپنے مالوں کو اس راستے میں خرچ کر جائیں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا غفور و رحیم۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہیں، اے اللہ خاص طور پر ہماری چھوٹی پیاری بہن سمینہ روحی کو یا اللہ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ، اے اللہ اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں اور اس کی پوری فیملی کو بھی، اور اس کے آگے اس کے بیٹی کے سسرال والوں کو بھی اللہ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ان سبھوں کو یا اللہ بیماری کا نام و نشان مٹا دیجیے اور سبھوں کو شفا اور صحت عطا کر دیجیے یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں اللہ سبھوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم میں سے جتنے بھی ہمارے بڑے عمر کے لوگ ہیں اللہ ان سبھوں کے لیے آگے کا معاملہ اور ہم سب کے لیے اپنی زندگی میں آگے کا معاملہ آسان کر دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کی محبت میں، اے اللہ ایسی اپنی بندگی میں یا اللہ آپ کا قرب حاصل کر جائیں یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہمیں اپنی دوستی اور اپنی خلت عطا کر دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں اپنا بہترین یا اللہ آپ کو اپنا بہترین دوست بنانے میں اور آپ کو راضی کرنے میں اور آپ کی نافرمانی سے بچنے میں یا اللہ ہماری مدد کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کے اوپر اپنی رحم و کرم کا پردہ ڈال دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو قبول کر لیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ آپ نے ایمان دیا ہے، ہم قدر ویسی تو نہ کر سکے لیکن اے اللہ کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ اس کوششوں میں برکت ڈالنا یا اللہ، یہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ ہماری آمنہ آنٹی کو جو کہ آج ماشاءاللہ جنہوں نے سنا درس، اے اللہ ہمارے تمام جو کلیم النساء آنٹی کو، اے اللہ ان تمام لوگوں کو، ہماری فرحت کو بھی، فرحت اشفاق کو اے اللہ بہترین شفا سے نوازیے یا اللہ، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ ان سبوں کو شفا کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے اللہ۔ جس کی بھی جو تکلیف ہے اللہ سب آنے والوں کی ہر ضرورت اور جائز ضرورت کو پوری کیجیے، ہر ایک کی جو بھی تکلیف ہے اللہ اس کو دور کیجیے اے اللہ۔ ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے اے اللہ۔ ہم سبوں کو جو ہے وہ والدین کو اللہ جو آپ کے پاس چلے گئے ہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ اور جو زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ۔ ان سبوں کو ایمان اور صحت کے ساتھ زندگی دیجیے اور ان کی خدمت ہم کر جائیں یا اللہ۔ یا اللہ ان کی خدمتوں کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے اللہ۔ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں جنت الفردوس اور آپ سے طلب کرتے ہیں جہنم سے آپ کی پناہ یا اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ جو ہم میں سے آپ کے پاس چلے گئے اللہ، سوریا آپا کے شوہر یا اللہ آپ کے پاس چلے گئے، اور بھی جو لوگ ہیں یا اللہ جن کا ہمیں پتہ ہے، جن کا ہمیں نہیں پتہ، اور جو اب تک آپ کے پاس چلے گئے ان تمام لوگوں کو یا اللہ، تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائیے اور تمام کمی کوتاہیوں سے معاف کر دیجیے اللہ۔ سوریا آپا کو بہترین صبر عطا فرمائیے اور اے اللہ ان تمام ہماری تنویر آپا کو اور ان کی بہو کو بھی بہترین صبر سے نواز دیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سبوں کو صبر کی توفیق عطا، یہ دنیا کے ہر اس تکلیف کے اوپر جو آپ کی طرف سے آتی ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارا اجر چھپا ہوتا ہے، بہت ساری نصیحتیں چھپی ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ اللہ کی مصلحت اور اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم راضی رضا رہ جائیں، اے اللہ ہم اپنی قسمتوں کے اوپر راضی ہو جائیں، اے اللہ ہمیں جو بھی چیز آپ کی طرف سے ملتی ہے اس پر راضی رضا رہنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری ہر تکلیف کو اجر میں تبدیل کر دیجیے اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یا اللہ۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، اپنی خاص دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے اور ان لوگوں کو یاد رکھیے جو کہ بیمار ہیں، اور ضرور فلائر کے لیے کوشش کیجیے گا، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ آپ سب سے اسی کی توقع اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا وحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جانے سے پہلے یہ بات کہ انشاءاللہ کل صحیح بخاری کی کلاس ہے، اور کل حفظ کی بھی کلاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ وہاں پر حدیث پڑھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں، آپ لوگ ضرور آئیں تاکہ ہم لوگ وہاں پر سے 40 حدیثوں کا جو ٹارگٹ ہم نے وہاں پہ لیا ہے انشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، جب گروپ میں یاد کریں گے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مل کر کے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا وحسن الجزاء۔